Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your stay at home. As you know, UCM is always one step ahead, and this time we are organizing a video lecture for you. In this short series, we will discuss a few important chapters of our course. So without wasting our time, let's get started. Today's our topic is Why Boys Fail in College, written by David Hawkes. I have divided this chapter into 3 parts so we can learn easily. In first part, we will discuss about the writer, background of the writer. In second part, we will discuss about those boys who try but not succeeding in the college. In third part, we will discuss those boys who do not try and ultimately not succeed. So in the first part, we will learn about the background of the writer. اگر ہم رائٹر کے بارے میں بات کریں اور اس کی جو ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں بات کریں تو بائی پروفیشن ہی واز این امریکن میتھمیٹیشین. دین ہی واز ڈین آف کولمبیا کالج نیو یارک, امریکا. تھرڈ, آن ہز کنٹریبیوشنز اینڈ ہز ریٹن ورکس ہی واز نامینیٹڈ ایز اے ڈین آف امریکن کالج ڈینز. دس واز اے گریٹ, آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے بہت آنر کی بات. اینڈ ایکسپیرینسڈ ایجوکیٹر, بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ ایجوکیٹر تھے وہ. دین ہی ہیز 25 years ایکسپیرینس آف ویریس پرابلمس آف اسٹوڈنٹس. ان کے پاس 25 سال, جیسے وہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ڈین رہے ہیں, 25 سال جو ہے وہ بچوں کی پرابلمس کو دیکھتے رہے ہیں. اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بچوں کی پرابلمس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سلیوشنس کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے, یہ ان کی بک ہے کالج برس دا یوز, اس میں سے جو ہے وہ لیا گیا. اس لیسن کے اندر جو رائٹر ہے انہوں نے اس چیپٹر کو دو, یا ان جو بچے فیل ہو جاتے ہیں کالج میں آ کر, ان کو 2 بڑے گروہوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. فرسٹ ہے دوز ہو ٹرائی اینڈ سیکنڈ از دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی. دوز ہو ٹرائی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ وہ بچے ہیں جو تھوڑا سا جو کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر خدا داد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن کالج میں کامیاب نہیں ہو پاتے. ان کو سب ڈیوائڈ کیا ہے 5 کیٹیگریز کے اندر ہاکس نے, اور اس میں سب سے پہلی ہے نروس ہیبٹس, دوسری ہے مسٹیکن ایمبیشن, تیسری ہے اوور کانفیڈنس, فورتھ ہے ہیلتھ پرابلمس, ففتھ ہے فائنینشیل پرابلمس. ہم ان کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں نروس ہیبٹس کو. نروس ہیبٹس کیا ہوتی ہیں؟ نروس ہیبٹس کا مطلب کیا ہے؟ نروس ہیبٹس کہتے ہیں جو اعصابی مسائل ہوتے ہیں جو بچے کالج میں لے کر آتے ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ کچھ بچے ہر کلاس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ڈیسک پر بیٹھ کر ان محاق سے کام نہیں کر پاتے, اور کچھ نکات کے اوپر جو ٹیچر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ان کے اوپر پراپر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. ان کا جو مینٹل اسپین آف اٹینشن وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو پک نہیں کر پاتے. وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق چیزوں کو کیچ نہیں کر پا ہوتے. دوسری بات کہ جب بھی ایسے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو ضرورت پیش آتی ہے ایک پینسل کی. جب کبھی تو وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں پینسل تراش لینی چاہیے. جب وہ ایک پینسل تراش لیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ باقی سب پینسل تراشنے والے ہیں, تو وہ ان کو تراشنے میں مصروف ہو رہتے ہیں. پھر جب یہ کام ختم کر کے واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابیں ترتیب سے نہیں ہیں, پڑھنے سے پہلے ان کو ترتیب سے رکھ لینا چاہیے. پھر ان کے اوپر نام ہی لکھا ہوا وہ نام لکھ لینا چاہیے. تو اس سارے عرصے میں ان کا پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور وہ فیل ہوتا ہے. اب میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہاکس نے پرابلمس کے ساتھ ساتھ سولوشنس کے اوپر بھی بات کی. تو اس نروس ہیبٹ کا, اس اعصابی مسائل کا آخر اس نے کیا حل کیا؟ تو اس نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو بھی طالب علم ان مسائل کا شکار ہے, صرف اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا جو حل ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ he must cultivate a pause and آپ کہہ سکتے ہیں سکون جو اس کے اندر کی بے چینی کو ختم کر دے, فجٹس کو ختم کر دے. تو اس طرح سے وہ اپنے مسائل کے اوپر قابو پا سکتا ہے, کوئی دوسرا اس کی مدد نہیں کر سکتا. دوسری
جو بہت اہم وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، بچوں کے بہت زیادہ جہاں پہ وہ اپنی جو ایکسپیکٹیشن ان کے اوپر پورا نہیں اتر پاتے، تو وہ ہے مسٹیکن امبیشن، غلط توقعات۔ اب غلط توقعات کیا ہے؟ اگر ہم ان کو ڈسکس کریں تو یہ غلط توقعات وہ ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اکثر ماں باپ جو مضامین ہیں ان کی چوائس میں اپنے بچوں کے جو مضامین ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ان کی چوائس کے اگینسٹ ان کو مضامین جو ہے وہ رکھوا دیے جاتے ہیں جو کہ ان کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ماں باپ نے تو رکھوا دی لیکن بچہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی اگر اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں بھی تو وہ اس طرح سے ان کے اندر پرفارم نہیں کر پائے گا ان کو۔ تو ماں باپ چاہتے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا جائے، بچہ چاہتا ہے بزنس مین بننا یا پھر جو ہے وہ کسی جو کمپنی اس کا مینیجر بننا، تو وہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ محنت نہیں کرے گا، انٹرسٹ نہیں لے گا، تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے، تو ہاکس لکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کی ماں باپ کی جو ہے وہ پراپر کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ کالج میں انٹر ہوں تو کالج کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بچے کے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ مضامین رکھوائے تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اس کے اندر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ پیاز نہیں پسند ہے تو ہم دلائل کے ساتھ اس کو پیاز پسند کرنے کے اوپر جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اکارڈنگ ٹیسٹ نہیں ہے۔ تیسری اہم وجہ جو ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس، اعتماد کی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ پر اعتمادی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوور کانفیڈنس میں وہ بچے آتے ہیں جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پر اعتماد ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اپنا جو اسکول کا کام ہے وہ بہت تھوڑی سی محنت کے ساتھ جو ہے وہ بڑے آرام سے کر لیتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت اچھے نمبر سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا میٹرک کا جو امتحان سے وہ پاس کر لیا تھا۔ اب وہ آ گئے کالج میں تو دے تھنک دے کین ڈن اٹ آئدر، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دے ڈونٹ نو what the real application is. Application means hard work is، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ جو اصل محنت ہے وہ کیا ہے، تو وہ اس طرح سے اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں گے وداؤٹ اینی ایفرٹ اور جو ہے وہ سب کچھ، تو وہ پاس نہیں ہو پاتے۔ اور ہاکس کے مطابق یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹیبل اسٹوڈنٹس ہیں اس کے جو ہے وہ سامنے، کہ ان کے اوپر قابل رحم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے، اپنی اس انٹیلیجنٹ جو ہے وہ ذہن کے ہوتے ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہاکس کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن بھی بچے کے اپنے پاس ہے، کہ اس کو اپنی تمام تر عادات جو ہیں ان کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا اور ایک نیا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنانا ہوگا جس سے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ فورتھ، ہیلتھ پرابلمس۔ ہیلتھ پرابلمس یعنی صحتی مسائل بھی بہت سے بچوں کے ساتھ کالج میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صحت کے مسائل ان کو اپنی اسٹڈیز کے اوپر پراپر کنسنٹریشن نہیں کرنے دیتے۔ ہاکس لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں کسی ایسے بچے کو جو ہے وہ پاتا ہوں جو کہ اپنی اسٹڈیز میں پراپر انٹرسٹ نہیں لے رہا اور اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ صحیح سے استعمال نہیں کر رہا، تو میں اس کو ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہوں، اور جب میں چیک اپ کرواتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، بچہ کسی نہ کسی صحت کے مسائل میں جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ اس میں کون سے مسائل ہیں، ٹیوبرکلوسس ہیں اس کے اکارڈنگ، گلے کی جو ہے وہ خرابی ہے، ہاضمے کی خرابی ہے، اور بہت سارے جو صحت کے مسائل ہیں جو اس کو اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاکس کے مطابق ان کا حل یہی ہے کہ آپ کالج کے اندر اسٹاف، اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر، ڈین، یہ سب لوگ کی آپس میں جو ہے وہ کولیبوریشن ہونی چاہیے۔ جہاں کہیں ان کو لگے کہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے اور ڈاکٹر کے جو بھی اس کی پرسکرپشن جو ہے وہ دے اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ وہ ان صحت کے مسائل کا شکار نہ ہو اور اپنی جو پڑھائی اس کے اوپر صحیح سے توجہ دے سکے۔ لاسٹ، فائنینشیل پرابلمس۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت بڑا فینومینا ہے، فائنینشیل پرابلمس، معاشی مسائل۔ بہت سے بچے کالج میں ایسے آتے ہیں جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ جو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو وہ صلاحیتیں دی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے، وہ ہے معاشی مسئلہ، اور وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ خود نبرد آزما ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مالی طور پر سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ہاکس لکھتا ہے کہ وہ رات 6 بجے سے صبح 2 بجے تک جو ہے وہ ہر ہفتے میں 6 دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا جو وزن ہے اس کو بھی خود اٹھاتے ہیں۔ تو ہاکس کہتا ہے کہ
یہ اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ناقص کمائی بھی ہے اور ناقص پڑھائی بھی. وہ کیسے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کمائی کو نہ تو وہ اپنا پورا کانسنٹریٹ اپنی جو جاب ہے اس کے اوپر کر پا رہا ہے, نہ ہی وہ اپنا پراپر کانسنٹریشن اپنی جو ہے وہ اسٹڈیز کے اوپر کر پا رہا ہے, تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے, نہ وہ صحیح سے جاب کر پاتا ہے, نہ صحیح سے پڑھ پاتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ ہاکس کہتے ہیں کہ کالج جو ہے اس کے پاس پراپر اسکالرشپس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اسکالرشپ جو ہے وہ جو نیڈی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کا مسائل جو مالی مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. لیکن ہاکس یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان تمام تر اسکالرشپس, ان تمام تر جو چیزیں ان کے باوجود بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ تھوڑی سی مالی مدد کے نہ ہونے سے جو کالج ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. اب آتے ہیں دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی, الٹیمیٹلی وہ لوگ جو کوشش ہی نہیں کرتے, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے بچے ہوتے ہیں اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے والے. نو ڈاؤٹ کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ کالج کے اندر ایک بہت جو ہے وہ مقام رکھتی ہیں, ان میں حصہ بھی لینا چاہیے, ان کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے, اور انسان کو جو ہے وہ فزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے. لیکن کچھ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کھیلوں اور سرگرمیوں کی طرف, کلبس کی طرف, اسپورٹس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی وہ فیل ہو جاتے ہیں. ہاکس ان کو حل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یا تو پھر وہ کیا کریں, ایک پروفیشنل پلیئر بن جائیں اور اپنی جو جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, انٹرسٹ ہیں, ان کے مطابق اپنے آپ کو گروم کر لیں اور اپنے شعبے میں چلے جائیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ کالج کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. کیوں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کالج بیسیکلی ہے کس لیے, یعنی تعلیم کے لیے, اور جو باقی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کم اہمیت کی حامل ہیں. تو ان کو واپس اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف آنا چاہیے, سو دے کین سکسیڈ. لاسٹ, لیزی بلفرز. ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام بات ہے. وہ کیسے؟ کچھ لوگ امیر طبقے کے بھی اور غریب طبقے جو طبقہ اس کے بھی, وہ کیا کرتے ہیں, کالج صرف آتے ہیں مزہ کرنے کے لیے, اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے, زندگی کے جو کچھ پل ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے. تو وہ کالج میں آتے ہیں, ان کو پڑھنے میں کوئی شوق نہیں ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ہاکس کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ ان کا کوئی حل نہیں ہے, ان کو اس دنیا میں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے, دھکے کھانے دیا جائے ان کو, اور الٹیمیٹلی یہ لوگ سب جو ہے وہ سیکھ کر واپس آ جائیں گے. اور اگر یہ آ گئے تو ان کو ثابت کرنا کہ یہ واقعی پڑھنے والے ہیں, ان کے اوپر اپنے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر ان کو جانے دیجیے, اور ان کو جو ہے اس دنیا کے اندر دھکے جو ہے وہ کھانے دیجیے. لاسٹ پہ ہاکس جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے کہ کسی بھی کالج ڈین کی جو ہے اس کے اندر ذمہ داری کیا ہے. تو ہاکس کہتے ہیں کہ کسی بھی کالج کی ڈین کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اگر بچوں کو احمقانہ صحت کے پرابلم سے, مالی جو مسائل ہیں اس سے اگر وہ نکال کر ان کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, ان کے اوپر نظر رکھتا ہے, تو وہ ایک کامیاب کالج ڈین جو ہے وہ بن سکتا ہے یا ہے. بہت شکریہ, امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے.